ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہو گیا ہے اور یقینی طور کے اوپر بہت ہی جامع مربوط قسم کا انہوں نے خطاب کیا، جس میں مختلف موضوعات کو انہوں نے اس کا احاطہ بھی کیا۔ کووڈ 19 کی صورتحال، منی لانڈرنگ، موسمیاتی تبدیلی، بھارت سے تعلقات، کشمیر کا معاملہ اور اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بہت اہمیت اختیار کر گئیں، اور ان تمام موضوعات کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں کے سامنے ورچوئل خطاب کیا۔ اس ساری صورتحال کے اوپر جو اہم چیزیں تھیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اس میں تجزیہ لیں گے اپنے مہمانوں سے بھی، لیکن ساتھ میں ایک جو بہت اہم چیز ہے، جو ایک سب سے جو دنیا کے جو تعلقات وہ بن رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بعد، مختلف تعلقات کے اندر جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کوائڈ کا معاملہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا، جو کوائڈریٹرل جو ایک ممالک ہیں، جو 4 ممالک جس میں امریکہ، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جو ہے وہ امریکہ آمد، جو بائیڈن سے ملاقات، اور یہ وہ تمام چیزیں، اس تمام چیزیں اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اس کے اجلاس کے موقع کے اوپر ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ لیکن بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا، اور خاص طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا، اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کن خیالات کا اظہار کیا، سب سے پہلے آپ کو وہ سننا۔ Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. وزیر اعظم عمران خان نے جن خیالات کا اظہار کیا اور سلوشن بھی بتایا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے بھارت کو، سب پر بات کریں گے۔ ذرا سا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور یہ مقبول جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سینئر صحافی تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ، اور میرے ساتھ امریکہ سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک صاحب، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ اور یہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ جو پاکستان بھارت والے معاملے کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے خیالات کا اظہار کیا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تقریر کیسی رہی وزیر اعظم صاحب کی؟ It was a well written تقریر، جو ان کو کچھ مطالبات پکڑائے گئے ہیں، وہ مطالبات انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے دہرا دیے ہیں۔ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹلیکچوئل فورم پہ گفتگو کی ہے کہ جناب اتنی ساری منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پیسے یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، ڈیٹ کا معاملہ جو ہو گیا ہے، مسئلہ سارا جو اس پہ ایکشن تو ریاستیں لیا کرتی ہیں، اور جن ریاستوں نے لیا ہے انہوں نے کمال کر دکھایا ہے۔ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے ایک پریزیڈنٹ آ گیا تھا ایکواڈور میں، اور ایکواڈور نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس کو بہت دنیا اپریشیٹ کرتی ہے کہ the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate۔ وہ قرضہ جو چند لوگوں کی فائدے کے لیے اٹھایا جائے وہ ایک غیر قانونی ناجائز قرضہ ہے، اور اس نے ڈیٹ آڈٹ کیا تھا 8 مہینے کے اندر، انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ 88% قرضے جو ہے وہ ناجائز ہے، اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس سے مانا تھا۔ یہ تقریریں کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، آپ نے اتنی بڑی کمیٹی بنائی تھی، آپ ڈیٹ آڈٹ کرتے، لوگوں کو بتاتے اتنا ایلیجیٹمیٹ ڈیٹ ہے، ہم نہیں دیتے، کم از کم اور تو ڈکٹیٹرز والے پیریڈ کے ڈیٹ تو آپ ختم کر ہی سکتے تھے دنیا پوری کے سامنے۔ وہ دنیا پوری میں ایرک ٹوساں ہے ایک شخص جس نے یہ کمیٹی بنائی، تو وہ تقریریں کرنے کے لیے بہت سی تقریر تو سر روز سنتے آئے ہیں۔ اسی یونائٹڈ نیشن میں ایسی مزے کی تقریریں ہوتی رہی ہیں، کوئی نوبل لوریٹ کے فورم پہ کر رہے ہیں، آکسفورڈ یونین پہ ہوتی رہی ہیں۔ تقریر نہیں چاہیے پاکستان کو نہ دنیا کو۔ خان صاحب تقریر اچھی کرتے ہیں، انگریزی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ایچیسن کے گریجویٹ ہیں، کیوں نہیں کریں گے اچھی تقریر؟ ٹھیک ہو گیا، میں ایک آپ سے اسی پہ ایک پوائنٹ لیتا ہوں، پھر نسیم زہرا صاحبہ کی طرف آ جاؤں گا کہ خان صاحب نے اسی طرف کہا کہ کسی بھی کانفلکٹ کو روکا جائے یا کسی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے، کیا اس کے خطرات ہیں مستقبل کے اندر؟
देखिए हम तो गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से चीख रहे हैं कि मसला सारा यह है कि जो क्वाड बनी है, ये जो 4 रुकनी, इसकी दाग बेल डाली गई थी नवंबर 2019 में, जब उनका इंडो पैसिफिक प्लान आया था। बल्कि इससे पहले 2011 का जो आर्टिकल है हिलेरी क्लिंटन का, वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 years, और वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का आर्टिकल है जो फॉरेन पॉलिसी में आया था, और तो वजीर खारजा होती थी। अब सूरत हाल ये है कि वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हुए हैं कि चाइना की कंटेनमेंट सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जाहिर बात है ब्लाका वाला मामला आसानी से वो रोक सकते हैं, और कोई लैंड रूट है ही नहीं ऐसा जो कि इतना पॉसिबिलिटीज लेके आता हो चाइना के लिए। चाबार की 1 बिलियन बैरल से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो जो ताजिकिस्तान वाला रूट है दूसरा, वो इतना पहाड़ी है, पर उसके साथ बीच में ईरान का इलाका, फिर इतने मुल्कों के साथ उनकी नेगोशिएशन करना, उज्बेकिस्तान से करो, तुर्कमानिस्तान से करो, बीच में अमेरिका किसी का फौजी इनकलाब ले आए, जिस तरह वो बैंकॉक में लेके आ गया था, मसला खत्म हो गया था। अब मसला यह है कि वो समझते हैं पाकिस्तान को इसका टारगेट बनाया जाए, और ये बड़ी पुरानी प्लान, और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी आसानी से मास्क खोला जा सकता है। एक इंडिया की तरफ से मास्क खोला जा सकता है, दूसरा अगर यहाँ एक मूवमेंट शुरू हो गई नफाज शरीयत की या कुछ भी, तो कहेंगे कि देखें जनाब, ये देखें पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है वो आसानी से दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएंगे, तो क्यों ना मिलके पाकिस्तान का पहले एक दफा ठीक। मैं और ये साहब इसी चीज के ऊपर जरा जहांगीर खटक साहब से जरा इस चीज के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। जहांगीर साहब, जो बात इस वक्त की जा रही है, और ये साहब ने ये बात की और काफी इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट भी किया जा रहा है, ये जो 4 ममालिक का जो इत्तेहाद है, क्वाड जिसको कहा जा रहा है, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और खान साहब जिस तरीके की उन्होंने तकरीर में भी अपने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग के जो मुमकिन अगर खतरात है भी तो उसको रोका जा सके, अमेरिका में इस चीज को किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, अमेरिका में यानी दुनिया में तो क्वाड को पता नहीं किस अंदाज में देखा जा रहा है, और जाहिर है कि जब आप एक ऐसे रीजन में रहते हैं जो अनस्टेबल है, जहां पर जंगों की तारीख है, तो वहां पर तो जाहिर है कि खदशात बढ़ेंगे। पाकिस्तान में भी खदशात बढ़ेंगे, चाइना तो उसको पहले ही कह चुका है कि ये एशियन नेटो है। लेकिन अमेरिका में इसको, जब ये कल मीटिंग हो रही थी तो उससे पहले भी व्हाइट हाउस इंसिस्ट कर रहा था कि ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये इनफॉर्मल मीटिंग है। ये 4 दोस्त आपस में बैठे गपशप लगाएंगे और फिर उठ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। आप देखिए उस मीटिंग से निकला क्या। मीटिंग से पहले इत्तला ये थी कि इस साल के यानी अवाइल में, यानी मार्च के महीने में इनका एक वर्चुअल सेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने ऐलान किया था कि हम कोविड-19 की वैक्सीन बनाएंगे, इंडिया में बनेंगी, और वो ऑस्ट्रेलिया के जरिए दुनिया में तकसीम की जाएंगी, जापान उसके पैसे देगा। लेकिन फिर इंडिया में वबा आ गई तो सब मामला रह गया। इस मरतबा ख्याल ये था कि इस पर बात होगी, क्योंकि बाइडेन ने ऐलान किया कि वो 1 अरब वैक्सीन दुनिया में तकसीम करेंगे, तो ख्याल ये था कि इसके ऊपर बात होगी। लेकिन अदर देन दैट वो इंसिस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में है और पाकिस्तान अलायंस नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह अमेरिका एक और भी क्वाड्रिलेटरल अलायंस बना चुका है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ, वैसा ही है वो भी एक मुशावरती ग्रुप है। ये बात दुरुस्त है कि तारीख में इनके सिर्फ एक जॉइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बावजूद इसके कि चाइना उस पर बहुत ज्यादा गुस्से में है और पाकिस्तान में भी उस पर बड़े खदशात मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका में इसको कोई मिलिट्री अलायंस नहीं समझा जा रहा। जो असल मिलिट्री अलायंस है वो तो ऑकस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के दरमियान जो बना है वो है। ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। ठीक है, ये एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी डिप्लोमेसी के लिए हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, और पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर, एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे भी। फिलहाल ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये कि जाहिर है वो अपनी ताकत, कुव्वत और जो सिफारतकारी है वो हर जगह इस्तेमाल भी करेंगे अपने मफादात के लिए, और फिलहाल यही लगता है। इससे ज्यादा मुझे इसकी कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। राइट, बहुत बिल्कुल ठीक है जहांगीर खट्टर साहब। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर जरा मजीद इसी मौजू पे बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो खिताब हुआ और उसके जो आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया में किस तरह के असरात और चीजें क्या होंगी। आया महज एक डिबेटिंग क्लब, क्योंकि बड़ी बड़ी तकारीर तो होती है वहां पे, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद जो है वो दुनिया का नक्शा, ताल्लुकात, मजीद इत्तेहाद, बनते बिगड़ते मामलात, ये किस तरह से आगे चलेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, और ब्रेक पर जाने से पहले जो जहांगीर खट्टर साहब ने बात की है कि
امریکہ اگرچہ اس کو نہیں مانتا کہ وہ صرف ایک تعلقات کی بنیاد کے اوپر یا پھر کوئی اس طرح کی کوئی سنجیدگی کے طور پہ جس میں کوئی خطرہ ہو وہ نہیں سمجھتا اس چیز کو، جس دوست ممالک کے طور پہ اس کو لیتا ہے. لیکن افغانستان کے معاملے کے اوپر جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی، اور اس وقت ایک بہت اہم معاملہ ہے افغانستان کا ایشو جو ہے وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد طالبان کی حکومت کو ماننے کے حوالے سے، وہاں پہ جس طریقے کا ہیومینیٹیرین کرائسس یا جو انسانی بحران المیہ جنم لے رہا ہے اس سے بچنے کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے اور عالمی برادری کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر جو ملک ہوا وہ پاکستان ہے، اور یہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے. اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اپنی تقریر میں، پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. In the 80s, Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. اور یہ سب افغانستان کے معاملے کے اوپر اس چیز کے اوپر کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ والی بات کی ہے کہ مختلف وزراء خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، انہیں طالبان کو تسلیم کرنے میں عجلت نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال پر طالبان پر سب دیکھو انتظار کرو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. تو آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ انٹرنیشنل منافقت ہے. یوکرین میں ایک ڈکٹیٹر جو ہے اٹھتا ہے اب پورے کے پوری بالا کر کے جمہوریت کو ختم کر دیتا ہے، پورا یورپ اس کو تسلیم کر لیتا ہے. ٹھیک، تمام آپ پینوشے کو تسلیم کرتے ہو. قطر میں کون سی جمہوریت ہے؟ یو اے ای میں کون سی جمہوریت ہے؟ محمد بن سلمان جمہوری لیڈر ہے، بشار الاسد جمہوری لیڈر ہے، مصر میں جو سیسی بیٹھا ہوا جمہوری لیڈر ہے. آپ کی منافقت ہے. آپ مشرف کو تسلیم کر لیتے ہو، ضیاء کو تسلیم کر لیتے ہو، سب کو تسلیم کر لیتے ہو. طالبان کے بارے میں آپ کی سوئی پس جاتی ہے، اور پھر اتنی جھوٹی رپورٹیں بنائی جا رہی ہیں. WFO کہتا ہے جی وہاں پر پاورٹی یہ ہے، اور بھائی 15 دن پہلے تو امریکہ وہاں سے گیا ہے. آپ کی رپورٹیں کہاں تھیں اس وقت؟ آپ کیوں نہیں کہتے تھے کہ وہاں پر اس وقت بڑا المیہ آنے والا ہے؟ صرف 15 دن میں طالبان کے 15 دن کی حکومت میں ہو جائے گا. کیا طالبان نے باغات کو آگ لگا دی؟ کیا طالبان نے کھیت جلا دیے؟ کیا طالبان نے گودام لوٹ لیے؟ یار میں 1997 میں MD واسا تھا کوئٹہ میں، تو میں نے رپورٹ پڑھی یونائٹڈ نیشنز کی کہ 97 میں کوئٹہ میں پانی نہیں ہوگا. میں چلا گیا نیشن بینک کی میٹنگ کے اندر وہاں پر فلپین میں نے ان کے منہ پہ ماری رپورٹ. میں نے کہا تم کیا ہوا کریٹ کرتے ہو ہمارے ملکوں کے اندر، صرف اس لیے کہ تم اپنے کنسلٹنسی کی اور باقی چیزوں کی اور لوگوں کو وہاں لانے کے لیے اور وہاں گیما رے سروے کرنے کے لیے اس لیے کرتے ہو. یہ FWO 20 دن پہلے کہاں تھی جب امریکن وہاں تھے، جب $3000 بلین وہاں خرچ کر رہے، $3000 ارب خرچ کیے ہیں انہوں نے وہاں پر. ویسے اور یہ صاحب امریکہ نے عالمی تنظیموں کو طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے لین دین کی اجازت ایسے دے دی ہے تاکہ کسی بھی انسانی بحران یا المیے سے نمٹا جا سکے. ویسے یہ نہیں، انسانی بحران ہے ہی نہیں. میں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں یہی کہا. میں آپ ٹی وی پروگرام پہ جا کے دیکھ لیں، اسد اللہ خان کے نیچے کنڑ سے لوگوں نے لکھا، بچیوں نے لکھا کہ 3 گنا قیمتیں یہاں کم ہوئی ہیں افغانستان کے اندر، یہاں کسی قسم کا کوئی بحران نہیں. یہ کیا بکواس کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا ہمارے بارے میں؟ ایک گاؤں سے لوگوں نے وہاں سے اس کے کمنٹس پڑھے جا کے. میں پورے پاکستان کو کہتا ہوں، میں نے کل بھی یہی کہا تھا. میں نے کہا 15 دن پہلے جو FWO کا سوئی ہوئی تھی، 15 دن پہلے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سوئی ہوئی تھی، 15 دن پہلے جو انٹرنیشنل جائزے کہاں تھے؟ تمہارا باپ امریکہ بیٹھا ہوا تھا وہاں، اس لیے کہتے نہیں تھے. کرائسس تھا ہی نہیں، اور کرائسس آج بھی نہیں ہے وہاں پر. لیکن سر یہ جو مخلوط حکومت کی بات ہے، ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی افغانستان میں مخلوط حکومت کو خواہش مند ہے، یعنی کہ ہم بھی تو ویٹ اینڈ سی ہی چل رہے ہیں. سر نہیں، بہت غلط ہے. عمران خان کو کہیں کوئی بندہ آ کے کہ تم جب تک حکومت نہیں بناؤ گے ان کے ساتھ زرداری کے ساتھ، اور جب تک حکومت نہیں بناؤ گے تم ان کے ساتھ کیا نام ہے نواز لیگ کے ساتھ، ہم تمہیں مانیں گے نہیں، آل انکلوسیو کرو. پھر سب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حکومت کیوں نہیں بناتا جو بائیڈن؟ اس کے ساتھ راہل گاندھی کے ساتھ کیوں نہیں بناتا نریندر مودی؟ اچھا، اردگان صاحب بول رہے ہیں آپ فتح اللہ گولن کے ساتھ حکومت بناؤ نا. آپ تو کردوں کو مار مار کے حشر کر دیتے ہو، آپ تو ان کو قبانی خالی کرا لیتے ہو. آپ بناؤ حکومت، کیسے بنا سکتے ہو؟
اور طالبان کے لیے انکلوسیو، اور پھر وہ طالبان کہتے ہیں ہمارے اندر تاجک بھی ہیں، ہمارے اندر ازبک بھی ہیں، ہمارے اندر بدخشانی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب بھی ہیں. ہمیں کیا کہتے ہو؟ مسئلہ ایسا ہی ہے نا کہ عمران خان سے سب کوئی کہے کہ تم پشتونوں کو اپنی حکومت میں کہو شامل، تو کہ میرے پاس پرویز خٹک ہے کہ نہیں، جب تک تم اسفندیار ولی کو اور جب تک تم فضل الرحمان کو شامل نہیں کرو گے یہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ دنیا میں کبھی ہوئی آل انکلوسیو گورنمنٹ؟ ٹھیک ہے جہانگیر خٹک صاحب، یہ جس طریقے سے جب امریکہ کا معاہدہ ہوا اور دوحہ کے اندر جو معاہدہ ہوا، جو ساری صورتحال رہی، یہ تمام تر چیزیں کہیں نہ کہیں کسی کے درمیان تو ہوا ہے، جو ڈاکومنٹ سائن ہوئے، پیپر سائن ہوئے ہیں، لیکن اب جبکہ طالبان کا کنٹرول ہے، ان کی عبوری حکومت بھی ہے، تو اس کی ایکسپٹنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں بھی اس کے فلور سے بھی اس چیز کی بازگشت سنائی دی ہمیں. دیکھیے وہ سنائی دے گی اور دیتی رہے گی. وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے یہ کسی الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئی، یہ ایک جنگ کے نتیجے میں آئی ہے، اور اس جنگ میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے. اس پر آج بھی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں اخبارات کے اندر آرٹیکلز کی سرخیاں ہوتی ہیں کہ وائی واز امریکہ ڈیفیٹڈ ان افغانستان. بحث اس بات پر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، امریکہ میں بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم نے یہ جنگ کیوں ہاری. تو جب ہار اور جیت، یعنی جو دو پارٹیاں ہیں، ایک نے جنگ جیتی ہے یا جیتنے کا دعویٰ کیا ہے اور دوسری جس نے ہاری ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ہاری ہے، تو آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس میں ایکول ٹرمز پر بات کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے، کیونکہ نہیں، لیکن یہ بات تو درست ہے نا، جس طرح سے اوریہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ ایک ملک میں آتے ہیں، عبوری حکومت بناتے ہیں، تو دوسرے ممالک کسی بھی ایک ملک کے اندر اس کو یہ تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام لوگوں کو شامل کریں. ان کی مرضی ہے، جو پاور میں، جو کنٹرول میں، ان کی مرضی ہے، وہ جس کو شامل کریں، جس کو نہ کریں. یہ بات درست ہے، یہ بالکل یہ ان کا حق ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے، اور وہ ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے. لیکن جب بھی بات ہوتی ہے، دیکھیے جب خانہ جنگیوں کے بعد ملک باہر نکلتے ہیں تو اس کے اندر جب بھی بات ہوتی ہے تو پوری قوم کو یکجا کیا جاتا ہے. پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے ایک بہت طاقتور انسٹرومنٹ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں جو ٹرانزیشنری ہوتی ہے، پرماننٹ گورنمنٹ تو نہیں ہے. طالبان خود کہتے ہیں کہ ٹرانزیشنری ٹرانزیشن ہے. چند ماہ کے بعد ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ لوگ رہیں گے اس طریقے سے، لیکن کچھ عرصے کے لیے رہیں گے، اور اس دوران وہ اس بات پر سوچ بچار کریں گے کہ پرماننٹ گورنمنٹ، کیونکہ ابھی تک تو ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں کون سا سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا. اگر آپ دیکھیے تو کون سے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو یہ وزراء نے حلف اٹھائے، کون سا کانسٹیٹیوشن کے تحت؟ افغانستان کو وہ کانسٹیٹیوشن جو اشرف غنی چھوڑ کر آئے، یا افغانستان کا وہ سوچ، کیونکہ طالبان کے پاس پتہ نہیں کون سا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ شریعت کی بات تو کرتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن شریعت کے لیے بھی کوئی آپ کو کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے لانا ہوتا ہے، تو وہ تو ابھی تک واضح نہیں ہے. لہٰذا ان حالات میں جو دنیا ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ بھی ہے، جب ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا تو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا کیا مطلب تھا؟ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کو ایک سیاسی تصفیے کی طرف جانا ہے. اور سیاسی تصفیے کا کیا مطلب ہے؟ سیاسی تصفیے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ چاہے آپ کی سوچ بچار نہیں ملتی، لیکن پھر بھی جو وسیع تر قومی مفاد کے تحت آپ یکجا ہو کر قوم کو یکجا کر کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس بات پہ بھی تو ایگریمنٹ ہوا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو گارنٹیئر ہے اس کے اندر. دیکھیے وہ ایک اور سوال ہے، یہ سوال جو میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کو جو کولیشن گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے 50% باہر سے لانے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نمائندگی دیں، خواتین کو نمائندگی دیں. خواتین کی نمائندگی کا یہ حال ہے کہ وہ تو منسٹری ختم کر دی انہوں نے. یعنی جن چیزوں پر آپ ان کے اوپر جائز طور پر دنیا اگر ان سے سوال کرتی ہے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. جہاں تک کہ افغانستان کی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے کی بات ہے یا نہ دینے کی بات ہے، بالکل یہ اس وقت ممکن ہوگا جب پورے افغانستان کے جغرافیہ پر کسی بھی قوت کا مکمل کنٹرول ہوگا. افغانستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افغانستان کے 100% جغرافیہ پر تاریخ میں بہت کم کنٹرول آیا ہے. ہاں، آج اس بات کی توقع ضرور کی جا رہی ہے کہ طالبان چونکہ اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام 34 جو وہ ہیں ان کے صوبے ہیں اس پر ان کا مکمل قبضہ ہے،
اور لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے خبریں کیا ہیں، 16 افغانستان کے 16 جو صوبے ہیں ان میں آج بھی القاعدہ موجود ہے. اسی طرح داعش کے حوالے سے خبریں ہیں کہ کم از کم 6-7 صوبوں میں داعش موجود ہے حملے کر رہی ہے. یہ ابھی جو ایسٹرن افغانستان میں ننگرہار پروونس میں جلال آباد میں یہ جو ابھی حملے ہوئے ہیں داعش اس کی وہ کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے اس کی ریسپانسبلٹی. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک جغرافیہ پر پورا کنٹرول نہیں ہوگا، جغرافیوں پر کنٹرول آپ کس طرح حاصل کریں گے؟ پہلے آپ اپنے اندر سٹیبلٹی لائیں گے، حکومت کے اندر سٹیبلٹی لائیں گے، پیسہ لائیں گے. افغانستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آلموسٹ $10 بلین فریز ہے باہر. آپ کو دنیا مان نہیں رہی ہے، اور آپ کا پہلا جو اصول ہے یہ ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہے ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو افغانوں کے لیے پیسہ ریلیز کرانا ہے، دنیا کے ساتھ بات کرنی ہے. چلیں میں اسی چیز کے اوپر بات کریں گے. ذرا اسلامو فوبیا کے اوپر ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے توجہ مبذول بھی کرائی ہے. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اس ورچوئل سیشن میں انہوں نے جو خطاب کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلامو فوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کیا کہا، پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے. Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalists, extremists and terrorist groups to target Muslims. The UN Global Counter-Terrorism Strategy has recognized these emerging threats. We hope the Secretary General's report will focus on these new threats of terrorism posed by Islamophobes and right-wing extremists. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. Our parallel efforts at the same time should be to promote interfaith harmony, and they should continue. اور یہ صاحب وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے اور انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اسلامو فوبیا کا تدارک کرنے کے لیے بین الاقوامی مکالمہ شروع کروائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم اور کتنی یہ پرٹیننٹ بات ہے؟ دیکھیں جس طرح کی یہ سچویشن ہے نا، یہ اسلام فوبیا کے معاملے میں کسی طور پر بھی فنامنا جو ہے نا، یا نہ میٹنگ ہو سکتی ہے نہ فنامنا ختم ہو سکتا ہے جو افغان سچویشن پرویل کر رہی ہے. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ کس سٹرکچر میں آپ بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو نہیں. اسرائیل کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جس دا کنٹری، اس نے پہلے دن کہا تھا ڈیوڈ بن گوریون نے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک which has a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھیں گے جس کا حیثیت تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین جو تورات آج تک نہیں بنایا انہوں نے. آئین ملک چل رہا ہے، آئین کے تحت تلف نہیں اٹھایا جاتا. حلف اللہ کو اس کو حاضر حاضر جان کے کیا جاتا ہے. 5 سال پہلے بھی انہوں نے حکومت چلا کے دکھائی پوری دنیا. نمبر 1. نمبر 2، برطانیہ کے پاس کون سا کانسٹیٹیوشن؟ ہمارے پاس ریٹن ٹریڈیشنز ہیں، ان ریٹن ٹریڈیشنز ہیں. ہم ٹریڈیشن پہ چلتے ہیں. ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں بھائی؟ تم ایک لفظ لکھنے کو تیار نہیں ہو اور دنیا کی سب سے اولڈسٹ ڈیموکریسی اپنے آپ کہتے ہو. اور پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ فلان کے بندے کے دھماکے ہو رہے ہیں القاعدہ ہے، تو 9/11 کے بعد امریکہ کی حکومت کو کسی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. 7/7 کے بعد اس کو برطانیہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد بمبے اٹیکس کے بعد نریندر مودی کی حکومت یا انڈیا کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہاں کشمیر کی 18 موومنٹ چل رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب یہ منافقت جب تک صرف اس لیے کہ ایک حکومت ایسی آ گئی ہے کہ جو شریعت کی نام لیتی ہے، آپ نے نہیں ماننا. اور یہی ایک تصور بنا لیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر دنیا میں کئی جنگیں ہاری جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ہارتے ہیں ان سے تاوان لیا جاتا ہے. کیا جرمنی سے تاوان لیا گیا؟ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی لیا گیا، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی لیا گیا. کیا وہ جنگ مختلف تھی؟ اور ایک اور بات بتاؤں، الیکشن سے بات نہیں ہوتی. 60,000 لوگ اکیلے جنگ لڑ ہی نہیں سکتے جب تک قوم ان کے ساتھ نہ ہو. پوری قوم ان کے ساتھ تھی. اس طرح کا دنیا میں پیسفل سرنڈر دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک. ٹھیک ہے کہ جلال آباد میں اٹھے ہیں لوگ آخری. تو اب میں بتاؤں، یہ جو اسلامک فوبیا کا آپ نے بات کی ہے نا، کوئی کانفرنس نہیں بلائے گا. پوری دنیا متحد ہے اس ایک نام کے اوپر، اور وہ ہے مسلمان.
سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ملٹری انڈسٹری کو آپ کو پتا ہے امریکہ نے منافع بنایا ہے 5 بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے کمائی کی ہے جن میں ایک بوئنگ ہے جس میں 5 میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا بکا تھا 5 بڑی کمپنیز نے کمائی کی ہے اور کس سے کی ہے اسی جنگ سے کی ہے یہ $3000 بلین جو وہ بات کرتے ہیں اس کے سرمایہ ان کو میدان جنگ چاہیے اور میدان جنگ وہ کریٹ کر رہے ہیں یہاں نہیں کریں گے چائنا میں کر رہیں گے وہاں نہیں کریں گے کسی اور جب کریں گے ان کا ملٹری انڈسٹری کمپلیکس چل رہا ہے جنرل کمپنی بند ہو گئی تھی 9/11 کے بعد پہلے جنرل کمپنی دوبارہ شروع ہو گئی ہے وہاں دھڑا دھڑ اسلحہ بن رہا ہے یعنی اور یہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام فوبیا کے معاملے کو ایڈریس کرنے پر جو پرائم منسٹر صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہے یہ کوئی ڈویبل کوئی سلوشن نہیں ہے یعنی اس کے اوپر کوئی آگے بات نہیں بن سکتی ہے نہیں سمپل سی بات ہے نا سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک پورے ملک کا سربراہ افراز کا رسول اکرم کی تصدیق کرتے ہوئے کارٹون لگاتا ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی چپ ہے چپ خاموش ایک ملک کا سربراہ آپ اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پہ میٹنگ بلائی جائے گی مطلب کوئی حیرت کوئی شرم کی بات ہوتی ہے بھائی اور کس کے کارٹون لگاتا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر چوراہے پہ لگاتا ہے پھر کہتے ہیں اسلام فوبیا کم ہوگا کسی ایک کو مجھے کنڈیم نیشن بتا دیں روس کی بتا دیں چین کی بتا دیں امریکہ کی بتا دیں جرمنی کی بتا دیں کسی کی ملک کی بتا دیں جہانگیر خٹک صاحب جس طریقے سے اولیاء صاحب نے جو بات کی ہے جس طریقے سے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اس چیز کے اوپر ہے وزیر اعظم صاحب نے جو اپیل بھی کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک نیا یعنی تھریٹ تو ہے یعنی اس اسلامو فوبیا کو لے کے جو ہے وہ دہشت گردی ٹیررزم کے مزید نئے آپ کو جو ہے تھریٹس آپ کو مل رہے ہیں آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں اس چیز کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے دیکھیے امریکہ میں اسلامو فوبیا پہلے بھی تھا آج بھی ہے لیکن آج اور پہلے کے میں فرق یہ آیا ہے کہ یہاں پر ابھی سوشلی لوگ زیادہ کانشنس ہیں کیونکہ یہاں پر مسلمانوں نے بڑی تحریک چلائی ہے یہاں پر مسلمانوں نے بہت زیادہ کیمپینز چلائی ہیں یہاں پر جو دوسرے سول رائٹس گروپس ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر بہت کام کیا ہے اور آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامو فوبیا بڑھا ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد اسلام بیکیم امریکاز فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن تو کسی نے کچھ کیا تھا تو اس کے باوجود اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا نا اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہبی امریکہ میں 9/11 کے بعد بنا تھا لہٰذا یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسلامو فوبیا تاریخ انسانی میں کب نہیں تھا میرا خیال ہے ہمیشہ تھا اور دوسری بات ہمیشہ بات گھر سے شروع کریں باہر والی چھوڑ دیں مسلمانوں میں کتنا نے کنڈیم کیا تھا ذرا ملک تو بتائیے 57 اسلامی ممالک ہیں OIC کی کانفرنسیں ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں یہ جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں اس میں کبھی آپ نے کسی کی زبان کھلتے دیکھی ہے کہ وہ بات کریں یا کسی ملک کو کنڈیم کریں یا کسی ملک کے ساتھ اپنے روابط ختم کر دیں یا ان کے وہاں سے اپنے ایمبیسیڈرز کو بلا دیں اگر کہیں کسی یعنی فرانس میں واقعات ہوئے ایک نہیں کئی دفعہ ہوئے یورپ میں سارے واقعات یورپ میں ہو رہے ہیں جتنے بھی ہوئے یا امریکہ میں بھی چند ایک ہوئے جتنے بھی ہوئے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک نے اپنے ایمبیسیڈر بلائے کہ جناب آپ اپنے ملک میں معاملات کو درست کریں کیونکہ یہ تمام مسلم پاپولیشن کو خطرے میں ڈال رہے ایک ریلیجن کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں کبھی کیا کسی نے نہیں کیا لہذا امریکہ سے آپ کیا گلہ کرتے ہیں یا مغربی ممالک سے کیا گلہ کرتے ہیں آپ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیسوں پر جو ہے وہ وہاں سے پیسہ آتا ہے اس کی خوشنودی کے لیے آپ جو ہے زبان نہیں کھولتے میں اربوں کی بات کر رہا ہوں ان کی طرف سے کبھی آپ نے سنا ہے کوئی کنڈیم ہوا ہے ان کی طرف سے مظاہرے ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں تو وہ ہمارے ریجن میں مرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ممالک کے آغاز ان کو کرنا ہوگا اس چیز کا آغاز وہاں سے لینا بالکل ان کو مثال بنانی ہوگی دیکھیے جو کر رہا ہے اس کو یہ ریئلائزیشن کب ہوگی کہ جب جو وکٹم ہے وہ آوازیں نہیں اٹھا رہا اگر ایک عمران خان صاحب یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اچھی بات ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں ایسا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 56 باقی ممالک جو ہیں ان کے صدور بھی آئیں وہ بھی یہ بات کریں OIC کی طرف سے ایک باقاعدہ قرارداد لائی جائے کیا کبھی ایسا ہوا ہے UN میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا رائٹ سر اور یہ صاحب ان 10 سیکنڈ سر بہت چھوٹا سا کمنٹ دیجئے گا سر بیکاز پروگرام ختم دیکھیں پاکستان دیکھیں اس میں ہمیں مسلم امہ کی بات جو ہے نا مسلم امہ میں ہر جگہ آواز ہے صرف لیڈرز کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ وہاں سے لے کے نا مراکش سے لے کے برنائی تک سیکولر لبرل ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیکولر لبرل جمہوریہ بیٹھے ہوئے ہیں
कोई इस्लामी शरीयत वाला बंदा नहीं बैठा होता तो कंडेम हो जाता। राइट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यह साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर खट्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।